السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ دیکھ رہے ہیں KHK نیوز اور میں ہوں آپ کا دوست خضر حسین کریمی۔ آج ہم ایک اہم سٹوری کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، تو آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، تو غور سے دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اور بہت اہم معلومات ہے دریاؤں کے حوالے سے۔ پنجاب کو پنجاب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ 5 دریاؤں کی سرزمین ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان 5 دریاؤں میں جہلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس شامل ہیں۔ دریائے سندھ ان میں شامل نہیں، البتہ 5 کے 5 ایک دوسرے میں شامل ہوتے ہوئے دریائے سندھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور ہاں، یاد رہے کہ قیام پاکستان سے لے کر 5 دریائے بیاس کا پانی ہندوستان میں ہی دریائے ستلج میں ضم کر دیا گیا ہے۔ اس کا پانی اب پاکستان نہیں آتا، اور یہ 5 دریا جہلم، چناب، راوی، ستلج، بیاس پاکستان اور ہندوستان کے مشترکہ پنجاب کے اندر ہی ختم ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں۔ جیسے دریا راوی احمد پور سیال کے قریب دریا چناب میں شامل ہو جاتا ہے، اسی طرح دریائے جہلم بھی ترمو جھنگ کے مقام پر دریائے چناب میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور دریائے چناب، دریائے جہلم پنجاب کے وہ 2 دریا ہیں جو ہندوستانی پنجاب میں داخل نہیں ہوتے، جبکہ دریا راوی اور دریائے ستلج ہندوستانی پنجاب سے پاکستانی پنجاب میں داخل ہوتے ہیں۔ اور دریائے بیاس پاکستان میں انفرادی طور پر داخل نہیں ہوتا، ہندوستانی پنجاب میں ہی دریائے بیاس دریائے ستلج میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہ دریائے ستلج پاکستان میں آتا ہے۔ ستلج بیاس کے ملنے کے مقام پر انڈیا نے 1984 میں ہی ایک بڑی نہر نکال کر راجستھان کو سیراب کیا تھا، جس کا نام ہے اندرا گاندھی کنال۔ تو اب ہمارے پاس 2 دریا بچتے ہیں، یعنی دریائے چناب جس میں راوی اور جہلم کا پانی شامل ہے، اور دریائے ستلج جس میں دریائے بیاس کا پانی شامل ہے۔ یہ 2 دریا پانج نند کے مقام پر ملتے ہیں، جو اچ شریف کے پاس ہے پانج نند۔ یہاں پر 2 دریا اور 5 دریاؤں کا پانی مل کر ہیڈ پانج نند بتاتے ہیں۔ یہ دریا بھی 71 کلومیٹر آگے جا کر پنجاب کے ہی شہر خواجہ غلام فرید سائیں کے شہر کوٹ مٹھن کے قریب دریائے سندھ میں اپنا نام ضم کر دیتے ہیں۔ یعنی پنجاب کے 5 دریاؤں کا اختتام ہوا اور وہاں سے نام پیدا ہوا دریائے سندھ۔ باقی ان 5 دریاؤں میں سے ستلج اور راوی کا زیادہ عرصہ خشک ہی رہتے ہیں۔ دریائے سندھ پنجاب کا مخصوص دریا نہیں، مگر یہ پاکستان کا قومی دریا ضرور ہے۔ سوائے بلوچستان کے یہ پاکستان کے سب صوبوں اور کشمیر سے گزرتا ہے۔ بلوچستان کے علاوہ باقی سب صوبوں کے دریا اسی دریا سندھ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ کراچی کے مقام پر بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ دریائے سندھ کا کچھ پانی کابل کی طرف سے آتا ہے، یعنی افغانستان۔ اور اب بات
مکمل ہوئی، آپ کو دریاؤں کی سمجھ آ گئی، یعنی کہ بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ فلاں دریا کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے، اور دریاؤں کا پانی کدھر سے آتا ہے کدھر جاتا ہے، تو امید ہے کہ آپ کو بہت سی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور اگر آپ نے KHK چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اپنا اظہار خیال کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، جزاک خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔